السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس چینل پہ گورنمنٹ جاب ٹیسٹ کی پریپریشن کروائی جا رہی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ سبھی گورنمنٹ ٹیسٹ میں اسلامیات کا پورشن الگ سے کور ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں اسلامیات کے وہ امپورٹنٹ کوسچنز جو اکثر ہی ٹیسٹ میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ سو دا فرسٹ MCQ از واٹ از سنہ؟ سنہ کیا ہے یا سنت کیا ہے؟ آپشن اے سیئنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آپشن بی انٹرپریٹیشن آف قرآن یعنی قرآن کی تفسیر۔ آپشن بی ایکشنز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو وہ کرتے تھے ان کے فعل۔ آپشن ڈی پاتھ ٹو بی فالوڈ یعنی جس راستے پر چلنا ہے۔ آپشن سی از دا رائٹ آنسر، ایکشنز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حدیث اور سنت ان دو میں کیا فرق ہے، یہاں پہ وہ بات بھی کر لیتے ہیں کیونکہ اکثر اس طرح کے MCQ آتے رہتے ہیں اور یہاں پر بھی آپشن اے اور آپشن سی کافی ملتے جلتے ہیں۔ آپشن اے میں بولا تھا کہ سیئنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہوتی ہے حدیث، اور حدیث اور سنت میں مختصر سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ حدیث عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہتے ہیں اور سنت عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جو آپشن اے ہے سیئنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کہتے ہیں اسے، اور آپشن سی جو ہے اسے کہتے ہیں سنت۔ اب یہاں پر حدیث کی بات کی ہے تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث کا آغاز کس طرح ہوا اور حدیث کس طرح سے آنے لگیں، جو اب ہم لوگ یاد بھی کرتے ہیں اور ان پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سیئنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو بھی باتیں کہی تھیں انہیں حدیث کہتے ہیں، وہ کس طرح سے آئی تھی اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اس میں سے بھی MCQ نکل سکتے ہیں، اور دوسری بات ہمیں ہسٹری بھی تھوڑی سی پتہ ہونی چاہیے۔ حدیث کی تصنیف کی پہلی اختیار کو مخصوص طور پر مومنین کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث کا مطالعہ، روایت اور حفظ کرنے کا آغاز ہوا، یعنی پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آغاز ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے احادیث کو نوٹ کیا یعنی لکھا اور ان کی تصنیف کا آغاز کیا۔ صحابہ کرام کے بعد حدیث کی تصنیف مختلف علماء اور محدثین نے کی، ان میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل شامل ہیں۔ ان کی کتب احادیث اسلامی دنیا میں عظیم تسلسل کی مانی جاتی ہیں اور ان کی تصنیف احادیث کی بہترین مجموعہ کاری کو ثابت کرتی ہیں۔ ہم آگے ان کی احادیث کے بارے میں اور زیادہ پڑھیں گے MCQs میں، یہ اس طرح کے MCQs ایگزامس میں آتے رہتے ہیں۔ اب صحاح ستہ کا نام ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ صحاح ستہ سے مراد حدیث کی 6 مستند کتابیں ہیں، یہ بھی MCQ آتا رہتا ہے کہ صحاح ستہ میں کتنی کتابیں ہیں، تو ستہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ستہ کو اردو میں کہتے ہیں 6، تو صحاح ستہ سے مراد حدیث کی 6 مستند کتابیں ہیں۔ اب مستند کیا ہوتا ہے اس کو بھی آگے چل کے بتاتی ہوں میں۔ اب صحاح ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ صحیح بخاری ہے، سیکنڈ صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ صحیح بخاری جو ہے اس کے مؤلف یعنی اس کے آتھر ہیں امام عبداللہ بن اسماعیل بخاری۔ صحیح مسلم کے آتھر ہیں امام مسلم بن حجاج نیشا پوری۔ جامع ترمذی کے ہیں ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی۔ سنن ابی داؤد کے ہیں ابو داؤد سلیمان، اور سنن نسائی کے ہیں امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، اور سنن ابن ماجہ کے ہیں امام عبداللہ۔ صحاح ستہ کی کتابیں اور ان کے آتھرز بھی آپ لوگ یاد رکھیں، ایگزامس میں اس طرح کے کوسچنز آتے ہیں۔ Next MCQ is what a lesser than authentic ahadith, although it is not a false or fabrication, is called? Option A مستند، Option B مسند، Option C غیر مسند، آپشن ڈی ضعیف احادیث۔ پہلے آیا کہ صحاح ستہ کی 6 مستند کتابیں ہیں، تو اب یہاں پر سارے MCQs کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مستند کسے کہتے ہیں، مسند، غیر مستند اور ضعیف احادیث کسے کہتے ہیں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مسند احادیثیں کیا ہوتی ہیں۔ حدیث کی ساری قسمیں ہیں جیسے مستند، مسند، غیر مستند، ضعیف احادیثیں، صحیح احادیث، یہ ساری حدیث کی قسمیں ہیں۔ اور جو مسند حدیث ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہیں کہ ان میں صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، احکام اور سیرت و واقعات شامل ہوتے ہیں، اور تھوڑا ان احادیث میں شک ہوتا ہے کہ ان کے ویلڈ ہونے میں، جس سے پروسیس ہوتی ہیں، یعنی ان احادیث کی چین آف ٹرانسمیشن اوتھینٹسٹی ان کی ویک ہوتی ہے۔ جو ان کی چین آف ٹرانسمیشن ہے، جیسے احادیث آتی جا رہی ہیں ایک کے بعد ایک روایت کرتے جا رہے ہیں، اور جس طرح احادیث آتی جا رہی ہیں
تو یہ والی جو حدیث ہوتی ہیں مسند احادیث ہیں، ان کی ویلیڈیٹی میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ ان کی جو چین آف ٹرانسمیشن ہے نا، اس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی نے اپنی کوئی بات ملاوٹ کر دی ہو کسی چیز میں. تو یہ اوتھینٹسٹی جو ہے ان احادیث کی ویک ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ فالس احادیث ہیں، یعنی غلط احادیث ہیں. تو جو اس طرح کی احادیث ہوتی ہیں انہیں مسند احادیث کہتے ہیں، جن احادیث میں صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، نبی کریم کے فرمان، احکام اور سیرتی واقعات شامل ہوتے ہیں. اسلامی تاریخ میں کئی مسندیں معروف ہیں، لیکن سب سے زیادہ معروف اور مقبول مسندیں انہیں تصدیق کی جاتی ہیں جو بزرگوں کی حدیثوں کا ایک مجموعہ ہے. ان میں سے 2 مسندیں بہت مشہور ہیں، ایک صحیح بخاری اور ایک صحیح مسلم. اب صحیح بخاری کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے، لیکن اس کے بارے میں یہیں پر میں بتا دیتی ہوں کہ صحیح بخاری وہ احادیث کی معروف تصدیق کی مجموعہ ہے جو امام بخاری نے جمع کیا، اور اس کو بہت زیادہ اعتبار اور عظمت کے ساتھ مانا جاتا ہے، اور اسلامی حدیث کی بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے صحیح بخاری. اور صحیح مسلم جو ہے وہ امام مسلم نے جمع کیا ہوا ہے. یہ مجموعہ بھی احادیث کی بہت بڑی تصدیق کا حامل ہے، اس کو بھی اعتبار کی کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اسلامی حدیث کی اہم کتابوں میں سے ایک ہے. اب اس کے بعد ہے مستند احادیث اور غیر مستند احادیث. جو غیر مستند احادیث ہوتی ہیں وہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے، اور ان کی سند اور روایت کی معتبریت پر شک ہوتا ہے، یعنی چین آف ٹرانسمیشن اینڈ ٹریڈیشن آر لیس اوتھینٹک. یعنی ان کی اوتھینٹسٹی کنفرم نہیں ہوتی کہ جس طرح چین ان کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے ان کی وہ کنفرم نہیں ہوتی، نان اوتھینٹک ہوتی ہیں. دین اوتھینٹک احادیث جو ہوتی ہیں، تو یہ جو احادیث ہوتی ہیں یہ نان اوتھینٹک ہوتی ہیں اور ان کے اوپر شک ہوتا ہے غیر مستند احادیث کے اوپر کہ یہ صحیح ہے بھی یا پھر مطلب اوتھینٹک نہیں ہے، تو اب کنفرم نہیں ہوتا، ہو بھی سکتا ہے کہ صحیح ہو اور ہو بھی سکتا ہے کہ صحیح نہ بھی ہو، کیونکہ چین آف ٹرانسمیشن میں ان کے ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے ضعیف حدیث، یعنی لیسر دین اوتھینٹک احادیث ہوتی ہیں. although it is not false or a fabrication, it is called ضعیف احادیث. the right answer is option D. ضعیف احادیث جو ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں کمزور ہوتی ہیں، unreliable ہوتی ہیں، اور جن کی سند اور روایت not reliable یعنی reliable نہیں ہوتی، اور علماء کو شک ہوتا ہے، اسے پروموٹ نہیں کرتے ہیں. موسٹلی علماء جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جو ضعیف احادیث ہوتی ہے اسے پروموٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے. اور جو مسند احادیثیں ہوتی ہیں ان کی اوتھینٹسٹی ویک ہو سکتی ہے، لیکن ان کو مکمل طور پر جھوٹ نہیں کہا جا سکتا. یعنی کہ کچھ مسند کتابیں ایسی ہیں، حدیثیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ اوتھینٹک ہے اور جن کو سب مانتے بھی ہیں. The next MCQ is what an authentic حدیث is called. اوتھینٹک جو بالکل صحیح حدیث ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث میں نے پہلے بتا دیا کیا ہوتی ہیں، مسند حدیث بھی بتا دیا، صحیح احادیث، اور آپشن ڈی از آل آف دیز. سو صحیح احادیث جو ہوتی ہیں وہ اوتھینٹک احادیث ہوتی ہیں اور جن کا سب کو پکا کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بالکل صحیح احادیث ہیں، تو انہیں کہتے ہیں صحیح احادیث جو اوتھینٹک ہوتی ہیں، ریلائبل ہوتی ہیں، ویلیویبل ہوتی ہیں. نیکسٹ از which is the most famous compilation in مسند. فیمس جو کمپائلیشن ہے مسند کے وہ کون سی؟ آپشن اے مسند آف امام ملک، آپشن بی مسند آف امام ابو حنیفہ، آپشن سی مسند آف امام احمد بن حنبل، آپشن ڈی مسند آف امام شافعی. اب میں نے مسند کو بھی بتایا ہے پہلے کہ مسند کیا ہوتا ہے، اب اس میں اور زیادہ ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں. مسند کے اسپیسیفکلی جو مطلب ہوتا ہے نا وہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. اسلامی تقاضوں میں مسند عموماً مسجد یا مذہبی مجالس جیسی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے جہاں لوگ بیٹھ کر علمی بحث کرتے ہیں. یہ لفظ علمی اور مذہبی حوالوں میں اقتدار کی حیثیت یا علمی اہمیت کی جگہ بھی دیتا ہے. امام احمد بن حنبل کا مسند اسلامی تاریخ میں اہم ترین اور معروف ترین مسندوں میں سے ایک ہے. امام احمد بن حنبل ایک معروف اسلامی عالم اور فقیہ تھے جن کی احادیث کا مجموعہ ان کی مسند میں موجود ہے. ان کی مسند علمی اور فقہی دنیا میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور اسے اہل علم اور محققین کا بڑا ہجوم مانتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں احادیث کا بہت بڑا مجموعہ موجود ہے جو امام احمد بن حنبل کی اپنی حدیث کے علاوہ دوسرے مشہور صحابہ و اولیاء کی حدیث بھی شامل ہوتی ہیں. امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے مسند. Next is how many ahadith does Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal contain? امام احمد بن حنبل کی مسند کتنی احادیث پر مشتمل ہے؟ یعنی امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے اس کے اندر کتنی احادیث ہیں؟ آپشن اے 30,000، آپشن بی 40,000،
آپشن ڈی 35,000 از دا رائٹ آنسر۔ اس طرح کے MCQs آتے رہتے ہیں کہ کتنی مسند کی مختلف مسند سے ریلیٹڈ کوسچنس آتے رہتے ہیں، اور یہ نمبرنگ بھی اکثر ایگزامینر پوچھتے ہیں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ کوسچنس ہیں جو پاس پیپر سے لیے گئے ہیں، اور بھی کچھ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوسچنس نکالے ہیں اور بھی کچھ امپورٹنٹ کوسچنس نکالے ہیں، تو یہ آپ لوگ دھیان سے سنیں اور اس کو نوٹ بھی کر لیں کہیں پہ، تاکہ ایگزام میں اگر آئیں تو آپ کو یہ کوسچنس کے آنسرس آتے ہوں۔ نیکسٹ از وچ واز دا موسٹ اوتھینٹک بک آن حدیث لٹریچر؟ حدیث کی سب سے مستند کتاب کون سی تھی؟ مستند کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسٹ اوتھینٹک ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب حدیث کی کون سی تھی؟ آپشن اے مسند، آپشن بی صحیح بخاری، آپشن سی صحیفہ صادقہ، آپشن ڈی مصغات شریف۔ تو کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ اور صحیح بخاری کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حدیث کی معروف تصدیق کی مجموعہ ہے جو امام بخاری نے جمع کیا۔ اس کو بہت زیادہ اعتبار اور عظمت کے ساتھ مانا جاتا ہے، اور اسلامی حدیث کی بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے صحیح بخاری۔ نیکسٹ MCQ is how many احادیث does the صحیح بخاری contain؟ صحیح بخاری کتنی احادیث پر مشتمل ہے؟ آپشن اے 5,636، آپشن بی 7,821، آپشن سی 6,722 and option D 7,397. Option D is the right answer. The next MCQ is name the first authority for the compilation of ahadith. If you are finding value in today's content, don't forget to give it a thumbs up. احادیث کی تالیف کی پہلی اتھارٹی کس کو ملی تھی؟ یعنی کمپائلیشن جو احادیث کی کر رہے تھے تو پہلی بار کس کو اتھارٹی ملی تھی؟ آپشن اے امام ملک از دا رائٹ آنسر۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھتے ہیں، اس کی ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں امام ملک کی۔ امام ملک نے فرسٹ ٹائم کمپائلیشن کی تھی احادیث کی، اور احادیث کی تصنیف کے لیے پہلی اعلیٰ اثر الموطن ہے، یعنی الموطن تھی ان کی کتاب احادیث کی مسند جس کے اندر احادیث موجود تھیں، اور یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے کمپائلیشن کی تھی احادیث کی، جس کا نام رکھا تھا الموطن، جو امام مالک بن عباس کے زمانے میں جمع کیا گیا۔ امام مالک بن عباس ایک بہت معروف فقیہ اور حدیث نگار تھے۔ ان کی مدرسہ در مدینہ منورہ بہت مشہور تھی، اور ان کے حلقوں میں احادیث کی تدریس ہوتی تھی۔ امام مالک کے حلقہ جات میں جمع ہونے والی احادیث اور فقہی مسائل کو ان کے شاگردوں نے ان کی مدد سے جمع کیا اور الموطن کے نام سے معروف کتاب بنائی۔ الموطن یاد رکھیے گا، یہ امام مالک کی کتاب تھی جس کے اندر حدیث کی کمپائلیشن تھی۔ الموطن میں احادیث کے علاوہ مختلف فقہی مسائل اور ان کے حل کو بھی شامل کیا گیا۔ یہ کتاب اسلامی فقہ و علوم و حدیث کی اہم کتابوں میں سے ایک ہے، اور اس کی تصنیف کا اہم اثر ہے۔ امام مالک بن انس کا الموطن احادیث کی تصنیف میں ایک نیا راہ اختیار کرنے والا اثر ہے، جو کہ بعد میں دیگر علماء کی بھی روایت بن گیا۔ ان کی تصنیف نے احادیث کی ایک نئی شاخ یعنی مسند کی شاخ کو جنم دیا، جس کے بعد بہت سی مسندوں کی تصنیف ہوئی، جو ہم نے دوسری بہت سی مسندیں اب تک پڑھی پہلے یا پھر آگے بھی جو ہسٹری میں ہیں جتنی بھی مسندیں، تو وہ فرسٹ ٹائم امام ملک سے شروع ہوئی تھی اور فرسٹ ٹائم الموطن کے نام سے کمپائلیشن احادیث کی ہوئی تھی۔ نیکسٹ MCQ is who was the compiler of الموطن؟ یعنی الموطن کس کی کمپائل کی ہوئی ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے امام مالک کی۔ آپشن اے امام جعفر، آپشن بی امام شافعی، آپشن سی is the right answer. The next MCQ is how many احادیث does الموطن contain؟ الموطن کتنی احادیث پر مشتمل ہے؟ آپشن اے 1720 is the right answer. Option B 2370, option C 1920, option D 1820. The right answer is option A. The next MCQ is what is called a code of law for the Islamic way of life which Allah has revealed for the mankind and commanded us to follow؟ اسلامی طرز زندگی کے لیے اس ضابطۂ اخلاق کو کیا کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کے لیے نازل کیا اور ہمیں اس پر عمل کرنے کا حکم دیا؟ آپشن اے قیاس کہتے ہیں، آپشن بی اجماع، آپشن سی شریعہ، آپشن ڈی اجتہاد۔ The right answer is option C شریعہ کہتے ہیں، یعنی کہ اسلامی طرز زندگی کے لیے اس ضابطۂ اخلاق کو شریعہ کہتے ہیں جو اللہ نے بنی نوح انسان کے لیے نازل کیا اور ہمیں اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، شریعہ پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ نیکسٹ MCQ is what is the literal meaning of شریعہ؟ شریعت کا لغوی معنی کیا ہے؟ آپشن اے a clear straight path، یعنی ایک واضح سیدھا راستہ۔ آپشن بی انسٹرکشنز ٹو فالو، ہدایت پر عمل کرنا۔ آپشن سی میکنگ اے نیو لاز، نئے قانون بنانا۔
آپشن ڈی obeying the elders بزرگوں کی اطاعت کرنا. آپشن اے a clear straight path is the right answer یعنی شریعہ کا مطلب ہوتا ہے ایک واضح سیدھا راستہ جس پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. Thank you for watching. Like, share and subscribe and hit the bell icon so you will never miss any video of this educational journey.